السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی ولاگ۔ یہ ہمارا ولاگ نمبر 4 ہے۔ آج ہم جا رہے ہیں پیزا میں، لیکن کام کے سلسلے میں جا رہے ہیں ساتھ ادھر آپ کو آج پیزا ٹاور کی بھی سیر کرواؤں گا۔ میری ڈریسنگ پہ بات نہ کیجیے گا، میری ڈریسنگ بالکل نارمل ہے، لہٰذا ادھر برف جو ہے وہ چندرا پڑ رہا ہے، پیچھے برف پڑی رہی تھی تقریباً 20 کلومیٹر پہ جو نا ویدر کافی چینج ہے، تو یہ ابھی ہم آگے ہیں ادھر۔ آج اتنے پیزا شہر ہے، پیزا دی مارکیٹ، تو یہاں پہ میں نے ٹرک لگایا آؤٹ سائڈ پہ، تو ساتھ ہی یہ ٹاور تھا، میں نے کہا ٹاور دیکھ لوں اور آپ لوگوں کو بھی دکھا دوں۔ یہ جو ہے نا ٹورسٹ کے لیے جو ہے سیلنگ پوائنٹس ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پیزا کی مارکیٹ جو ٹاور کے ساتھ آؤٹ سائڈ لگی ہوئی ہے، یہ ڈیفرنٹ کنٹریز کے لوگوں نے یہ شاپس وغیرہ لگائی ہوئی ہیں، جو ٹورسٹ آتے ہیں یہاں سے اپنی ضرورت کی چیزیں جو ہیں وہ اپنی لے لیتے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی خوبصورت پلیس ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہی ہے، جس طرح ہے کہ یہ بھی ایک دنیا کے ٹاپ جو عجوبے ہیں ان میں سے ایک ہے۔ تو ابھی تھوڑا جا رہا ہوں میں ادھر جدھر ایک ٹاور ہے، تو آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ ٹاور تھوڑا سا جو ٹیڑھا ٹاور ہے، جو اٹلی میں ملک ہے، دنیا بھر سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اس کو وزٹ کرنے کے لیے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی تعداد میں لوگ ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ادھر بارش ہو رہی تھی اور ساتھ برف بھی پڑ رہی ہے ساتھ والے ولیج میں، ادھر سے تقریباً 30 کلومیٹر پہ، تو اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں ادھر۔ تو ابھی جب گرمی ہوتی ہے تو اتنے لوگ یہاں ہوتے ہیں کہ آپ کو قدم جو رکھنے کی جو جگہ نہیں ملتی، اتنا زور و شور سے لوگ آتے جاتے ہیں یہاں پہ۔ زیادہ تر یہاں جو لوگ آتے ہیں وہ آؤٹ آف یورپ سے بھی آتے ہیں، ڈیفینیٹلی اٹلی سے یا یورپ سے تو آتے ہی آتے ہیں، لیکن آؤٹ آف یورپ سے اس شہر میں بہت زیادہ آتے ہیں، کیونکہ یہ ایک تاریخی شہر ہے۔ اس کو وزٹ کرنے کے لیے امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا سے بہت زیادہ وسیع تعداد میں یہاں پہ لوگ آتے ہیں۔ یہاں پہ ریسٹورنٹس بھی ہیں، ہر کنٹری کے جو ہوتی ہے ان کی ڈشز اویلیبل ہوتی ہیں، کوئی بھی کنٹری جو اپنے ڈشز بھی کھانا چاہے وہ بھی اویلیبل ہوتی ہیں۔ یہ آپ دیوار دیکھ سکتے ہیں، کتنی بڑی دیوار ہے۔ تو یہ دیوار جو ہے کئی صدیوں پہلے یہ بنائی گئی تھی، ابھی تک یہ ویسی کی ویسی ہے۔ تو ان لوگوں کی خصوصیت یہی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اپنی چیزوں کو جو ہے سیف رکھتے ہیں، سیکیور رکھتے ہیں، جبکہ ہمارے ملک میں یہ لوگ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ضائع کر دیتے ہیں، اس کی حفاظت نہیں کرتے، اور نہ لوگ یہاں آتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بہت ہی زیادہ تعداد میں یہاں پہ اسٹال لگے ہوئے ہیں، جہاں پہ لوگ اپنے خریدتے ہیں چیزیں، ڈیکوریشن پیسز ہیں، والیٹس ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے یہ ٹاور ہیں لگے ہوئے، ڈیکوریشن پیسز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک وے ہے جو گاڑی کے اوپر ہی ہے بنا ہوا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی اندر جاتے ہیں، بس ابھی آپ کو نظر آنے لگا ہے، وہ آپ کو نظر آ گیا ٹاور بھی۔ یہ جو ٹاور جس کے لیے آپ کا اس کچھ منٹ انتظار کرنا پڑا اس ویڈیو میں، یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ویو ہے۔ لوگ یہاں پہ پکچرز بنا رہے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں، ٹورسٹ جو ہیں وہ گائیڈز کر رہے ہیں اپنے گروپس کو۔ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا ویدر اوپر بیوٹیفل بنا ہوا ہے، اور ساتھ یہ گرینری لگی ہوئی ہے زبردست۔ یہ واقعی ایک دنیا کا عجوبہ ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ ساتھ وہ ٹاور ہے یہاں جو تھوڑا سا ٹیڑھا ہے، جو ہم نے کتابوں میں بھی پڑھا ہوا ہے، اس کی جو کیمسٹری ہے۔
کہنا تھا اگر جب بھی یہاں آئیں اٹلی میں، یہ ایک ٹاپ ٹورسٹ پوائنٹ ہے، اس کو ضرور وزٹ کریں، اور یہ ایک ہسٹوریکل پلیس ہے، اور یہ ایک دنیا کے عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے۔ یہ جو آپ پیچھے میرے ٹاور دیکھ رہے ہیں، یہ بالکل شروع سے ہی اسی طرح بنایا گیا، اور ابھی تک اس کو تھوڑا سا بھی جو فرق نہیں پڑا، کیونکہ اکثر بلڈنگ ہوتی ہیں جن کو ٹیڑھا بنایا گیا ہوتا ہے وہ کچھ عرصے بعد گر جاتی ہیں، لیکن یہ ویسی کی ویسی ہے، یہ صدیوں پرانی بلڈنگ ہے۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پورے شہر کے ارد گرد یہ ایک بڑی دیوار بنی ہوئی ہے، جس نے اس پیزا شہر کو جو ہے نا گھیرا ہوا ہے۔ تو کچھ 3-4 مین گیٹس ہیں، وہاں سے اندر جو آتے تھے لوگ، کیونکہ اس میں سب سے جو مین مشکل تھی جب یہ جدید لوگ آئے تھے، ٹرکس وغیرہ ٹرکس کی جو ٹرانسپورٹ کے لیے، یہ دیوار چھوٹی تھی، دیوار کے اندر چھوٹے چھوٹے دروازے تھے، تو دو جگہ سے انہوں نے دیوار کو جو ہے توڑنا پڑا، کیونکہ ٹرکس کی آمد و رفت کے لیے جو اندر مارکیٹس ہیں ان کو فوڈ سپلائی کرنے کے لیے، ادروائز باقی سب چیزیں ویسی کی ویسی انہوں نے رکھی ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی صدیوں پرانی بلڈنگ، اور اس کو ویسے کے ویسے رکھے ہوئے، ریپیئر کی ہوتے ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے اس کو ریپیئر کرتے ہیں۔ یہ کافی زیادہ تعداد میں پیسے جو ہے وہ کماتے ہیں کافی لوگوں سے، لیکن یہ ہمارے ملک کی طرح نہیں ہے کہ پیسے کما کر اس کو جو ہے ویسٹ کر دیتے ہیں، یہ اس کے اوپر بھی لگاتے ہیں، اور اس کو جو ہے ایز انٹرنیشنل ٹورسٹ پوائنٹ بناتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ لوگ ابھی جو ہے شام ہے، پھر بھی لوگ ابھی آ رہے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جگہ جو ہے یہاں پہ کچھ ہی دنوں میں آپ کو جو ہے بالکل خالی جگہ نہیں دیکھنے کو ملے گی، اتنا رش ہو جاتا ہے۔ تو ابھی سردی ہے، لوگوں نے آپ دیکھ سکتے ہیں کوٹس وغیرہ پہنے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی اتنا زیادہ رش ہے۔ وہ اس سائڈ پہ جاتے ہیں تو ادھر آپ کو قریب کر کے دکھاتا ہوں یہ ٹاور۔ کیونکہ آج ہمارا جو ٹرک کا ٹور ہے وہ بہترین رہا ہے، کیونکہ اس بہانے ہم نے کام بھی کر لیا ہے، اور ساتھ کام کے جو ہے وہ ہم گھوم پھر بھی رہے ہیں۔ اس وجہ سے میری جو ہے نا فیوریٹ ایکٹیویٹی ہے یہ ٹرکنگ، اور یہ ایکٹیویٹی بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو کام بھی کہہ سکتے ہیں، پیشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ سب لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ ٹرکنگ میں انٹرسٹڈ ہیں۔ ٹرکنگ کی لائف تھوڑی بہت مشکل ہے، آپ کو ہوم سیکنیس ہوتی ہے اگر آپ کی فیملیز یہاں ہوں، اگر فیملی یہاں نہیں ہے تو آپ کے لیے بیسٹ ہوتا ہے یہ ٹرکنگ۔ آپ پورے یورپ میں جو ہے گھوم پھر سکتے ہیں، وہ بھی بالکل فری کے فری، کمپنی کا خرچہ ہوتا ہے۔ آپ جہاں جائیں، آپ نے ویڈیوز بنائیں، اپنے پوائنٹس دیکھیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لوگ انجوائے کر رہے ہیں، چہل قدمی کر رہے ہیں، ہم بھی اس چہل قدمی میں شامل ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھیں لوگ پوز بنا رہے ہیں ٹاور کا ہاتھوں کے اندر رکھ کر، یہ دیکھ سکتے ہیں ان کی جو محنت۔ یہ ہاں جی، کیسا لگا ہمارا ویلاگ؟ اب ہم واپس جا رہے ہیں، تو پلیز فالو کریں اگر آپ کو اچھا ویلاگ لگا۔ تھینک یو۔